دوسرا مسئلہ وہ بھی بہت اہم ہے. ایک آدمی پر قربانی واجب تھی لیکن کسی غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکا. 1 سال 2 سال 3 سال چند سال گزر گئے. اب جب اس کو پتا چلا کہ مجھ پر قربانی کا وجوب تھا اور میں نے قربانی کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں قربانی کروں. اور جو سابقہ سال گزر گئے ہیں کہ جن سالوں میں صاحب نصاب تھا، مجھ پر قربانی کا وجوب تھا، میں قربانی میں نے نہیں کی، اب میں اس کا کیا کروں، اس کا حل کیا ہے شرعی اعتبار سے؟ تو اس کا حل یہ ہے، جتنے سال وہ صاحب نصاب تھا، اس پر قربانی کا وجوب تھا اور اس نے قربانی نہیں کی، اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ ہر سال کے بدلے میں ایک بکری یا اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرے گا. یوں گزری ہوئی قربانیوں کا یوں سمجھیں یہ کفارہ ہو جائے گا کہ ایک بکری صدقہ کر دے یا اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرے، یہ کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا. لیکن ذہن میں رہے یہ صدقہ واجبہ ہوگا. اگر اس کو دینی مدارس یا دیگر کاموں پہ اگر اس کو صرف کرنا ہے تو وہی شرعی ہیلے کیے جائیں گے جو صدقہ واجبہ میں کیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنا حساب لگائیں. ویسے یہاں پر نا ایک بات میں اپنے ایک ذوق کی کر رہا ہوں، جو انسان کا اپنا اندر کا ایک ضمیر ہوتا ہے نا، لوگ مسائل پوچھتے ہیں، ہمارا منصب ہی اسی طرح کا ہے، پوچھتے رہتے ہیں لوگ. اب جمعے کے لیے بیٹھا ہوں، ابھی بھی بیان سے پہلے لوگ مسائل ہی پوچھ رہے تھے. یہ کچھ مخصوص وقت کے لیے موبائل بند ہوگا، پھر چونکہ یہ ایک اس طرح کے ایام چل رہے لوگ پوچھتے ہیں. یقین کرو جی میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا نہیں ہے، اتنا قرض ہے، بتائیں میں قربانی کروں یا نہ کروں. میں نے کہا جی سوال آپ کا اچھا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، کھانا نہیں بنتا تھا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 1 نہیں 2 قربانیاں کیا کرتے تھے. کئی دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، ہر سال قربانی ایک اپنی طرف سے اور دوسری قربانی کہتے ہیں یہ میری اہل بیت کی طرف سے ہے، یہ میری ساری امت کی طرف سے قربانی ہے. اللہ اکبر، یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھو ہم سارے کام کر لیتے ہیں، قربانی کے وقت میں آ کر پھر اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ قربانی کرے، ایسے ہی بس داؤ پیچ لگا کے جان چھڑانے والی بات نہ کرے.